بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعمش رحمہ اللہ نے رقعہ ٹکڑے کر کے بکری کو کھلا دیا۔ امام اعمش بڑے اللہ والے اور بڑے نیک لوگوں میں گزرے ہیں۔ سلیمان ابن مہران ان کا نام ہے۔ تو ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا مسلمانوں کا حاکم ہشام ابن عبد الملک، تو یہ بادشاہ لوگ عجیب مزاج کے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں سوجتی ہیں بعض دفعہ۔ تو ایک مرتبہ اسے یہ حرکت سوجی کہ اس نے امام اعمش کے نام ایک خط لکھا، لیٹر لکھا، اور اس میں یہ ان سے کہا کہ آپ مجھے حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما کی برائیاں لکھ کر بھیجیں۔ یعنی کیسی بیوقوفی کی بات۔ تو کیا جواب دے امام اعمش نے؟ یہ مضمون ہے اس کا۔ ایک مرتبہ ہشام ابن عبد الملک نے امام اعمش رحمہ اللہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برائیاں لکھ کر میری طرف ارسال کرے۔ امام اعمش رحمہ اللہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر ہشام نے پیغام لکھا تھا قاصد سے لیا اور بکری کے منہ میں ڈال دیا۔ بس بکری نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھا لیا۔ امام اعمش رحمہ اللہ نے قاصد کو کہا کہ تم خلیفہ سے کہہ دینا جو کچھ میں نے تمہارے سامنے کیا ہے یہی اس کا جواب ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہ بکری کو کھلا دیا، کہ یہ ایسا خط ہے، ایسا جواب، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا، تو جہالت کا خط ہے۔ بھلا ہمیں کیا پڑی ہے کسی کی برائیاں لکھنے کی، کسی کی برائیاں ٹٹولنے کی، بیان کرنے کی۔ ہر آدمی خود اپنے بارے میں ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی فکر کرے، دوسروں کی کیا پڑی ہے اس کو کہ وہ ٹوہمے لگے لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کیسا ہے کیسا نہیں۔ تو امام اعمش نے اس طرح گویا اس کو سبق سکھایا کہ تیرا یہ سوال اتنا بیکار تھا، اتنا مہمل تھا کہ وہ میں نے بکری کو کھلا دیا۔ اور قاصد سے کہا کہ جا کے اس سے کہہ دینا کہ میں نے تیرے کاغذ کے ساتھ، تیرے پیغام کے ساتھ، تیرے لیٹر کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہی اس کا جواب ہے۔ خلیفہ اور الٹا دماغ کا تھا، بس قاصد واپس گیا، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد پھر لوٹ آیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ نے قسم کھائی تھی کہ اگر تم میرے پاس جواب لے کر نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ یا تو ہشام حضرت کو آزمانا چاہ رہا ہو کہ دیکھو حضرت لکھیں گے نہیں لکھیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوگا کہ آیا آگے امت کو تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ حضرات صحابہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے برائیوں میں یا ان کے آپس کے معاملات میں امت کو نہیں پڑھنا ہے، ان سے اچھائیاں لے کر ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ان کے آپسی جو اختلافات ہوئے ہیں، سیاسی اختلافات جو ہوئے ہیں، وہ بحیثیت بشر انسان ہوئے ہیں، اور وہ 1% ہے، اور 99% ان کے کارنامے ہیں، ان کی اچھائیاں ہیں، تو 99 کو لیا جائے، ایک کو کیوں؟ یہ بھی ایک سبق تھا۔ تو قاصد کو ذرا فکر ہوئی کہ اگر جواب نہیں ملا تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ قاصد نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ امام اعمش سے میری سفارش کر دیں، ان کو منا لیں کہ وہ کچھ لکھ کے دے دیں، اچھا یا برا جو بھی لکھے ان کی مرضی، لیکن کچھ تو لکھ کے دے دیں تاکہ میری جان بچ جائے۔ بھائیوں نے امام اعمش کو جواب لکھنے پر راضی کر لیا۔ امام اعمش نے خط کا جواب یوں لکھا، پھر کیا لکھا؟ اما بعد، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں دنیا بھر کی خوبیاں ہوں تو اس سے تجھے کیا نفع ہوگا؟ وہ تو ان کے کام آئے گی، تیرے کیا کام آئے گی؟ اور اگر بالفرض حضرت علی رضی اللہ عنہ میں دنیا بھر کی برائیاں ہوں تو تیرے لیے اس میں کیا نقصان ہے؟ تجھے کیا پڑی ہے ان کی، وہ خود جانیں گے، اگر ان کے اندر ایسا عمل تو ہے نہیں۔ لیکن اگر مان لو ہمیں کسی کی اچھائیوں سے برائیوں سے کیا لینا، ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں یا کتنی اچھائیاں ہیں، اپنا جائزہ لیں، دوسروں کے جائزہ لینے کی کیا ضرورت ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ یہ بہت بڑا مرض ہے۔ جب آدمی اس مرض کے اندر پڑ جاتا ہے تو بس پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، بس وہ اسی میں لگ جائے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا اوڑھ پہن رہا ہے۔ جو لوگ اس مزاج کے ہو جاتے ہیں تو بس پھر وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی اصلاح سے اور اپنی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے اس کا ہمیں ذمہ دار بنایا کہ ہم دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے،
کیوں جا رہا ہے، ہم کیوں ٹوہمیں لگیں، اللہ نے ہمیں اس کا مکلف تھوڑے بنایا۔ قو انفسکم، یہ ہے قرآن کی تعلیم کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ہم خود پوچھ لیں گے جو جہاں گیا تھا کیوں گیا تھا، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے قبر میں کہ پڑوسی کے بارے میں بتاؤ، فلاں آدمی کے بارے میں بتاؤ، کیا کرتا تھا، کہاں آتا تھا، کیوں جاتا تھا، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، اسی سے پوچھیں گے، وہ خود بتائے گا۔ پس تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے نفس میں غور کر، یہ ہے تیرے کرنے کا کام، تجھے کیا پڑھی ہے کہ ان میں کیا تھا کیا نہیں تھا، اور اپنے اعمال کو درست کر جس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت عثمان میں کیا برائیاں تھی، کیا اچھائیاں تھی، حضرت علی میں کیا اچھائیاں تھی، کیا برائیاں تھی، تجھ سے تو تیرے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو بجا کتنی نیکیاں کر کے لایا، کتنی برائیاں کر کے لایا۔ تو یہ بڑی اچھی نصیحت کی۔ اول تو اتنا اعراض کیا اس کے خط کے جواب دینے سے کہ بکری کو کھلا دیا، تاکہ امت کو سبق مل جائے کہ ایسے محمل اور بیکار سوالوں کے جوابات ہی نہیں دینے، اور اگر چلو زبردستی جواب لکھوا بھی لیا تو پھر ایسی بہترین نصیحت فرمائی کہ جو آدمی اگر پلے باندھ لے تو پھر مزے ہی مزے ہے، اور پھر اس کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور اس زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ خواہ ادھر ادھر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پر لوگوں پر نظر رکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ بہت برا مرض ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور عظمت رسول، ایک مرتبہ حضرت امام مالک سے ان کے زمانے کا بادشاہ ابو جعفر منصور مسجد نبوی میں کسی سلسلے میں بحث پڑا اور اس کی آواز بلند ہو گئی۔ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں آیا ہوا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام مدینہ کہلاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو کسی مسئلے میں بحث ہو گئی۔ بادشاہ تھا، حاکم وقت تھا، تو وہ بلند آواز سے بولنے لگا مسجد نبوی میں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، امیر المومنین، اس مسجد میں آواز بلند نہ کریں۔ اللہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو یہ ادب سکھایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آج بھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں روضہ اقدس پر، یہ آیت بہت صاف ستھری لکھی ہوئی ہے، اور لکھوانے کا وہاں مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ لوگ یہاں ادب و احترام سے رہیں۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں برابر میں، وہ اپنی خبر میں زندہ ہیں، درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، اور خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی کیفیت اگر آدمی کے دل و دماغ میں مستحضر رہے، اس تصور کے ساتھ آدمی وہاں جائے تو پھر بے ادبیوں سے بچے۔ لیکن وہاں بھی آدمی فون پہ باتیں کر رہا ہے، ویڈیو کال کر رہا ہے، تو پورا شور کر رکھا ہے مسجد میں، اور آپس میں بھی باتیں کر رہے ہیں تو پورے اپنے ہنس کے ٹھٹے مار مار کے، جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہت ادب و احترام کا مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اور آپ کی مسجد۔ پہلے بھی آ گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کو بلا کے ڈانٹا تھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ گئے طائف کے رہنے والے ہیں، کہ ہاں اگر مسجد نبوی کے آس پاس کے رہنے والے ہوتے تو میں کوڑے لگاتا، میں تم اتنی زور زور سے بول رہے ہیں اس مسجد میں۔ تو سب مسجدوں کا ادب یہی ہے کہ آدمی مسجد کے اندر ایسے رہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ مچھلی پانی میں لڑتی بھی ہے، آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، چھین جھپٹ بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بھی بھاگتی، لیکن کوئی شور سنا آج تک کسی نے کہ لٹھوں کی آوازیں آ رہی ہوں، گالیوں کی آوازیں آ رہی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے رہنا چاہیے مومن کو مسجد کے اندر، سکون، اطمینان، سناٹا بالکل، اور اللہ کے گھر کی، اللہ کے در کی کچھ تو عظمت ہونی چاہیے۔ ہم کتنے بڑے دربار میں آ گئے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ادب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے خلیفہ وقت کو یاد دلایا کہ آپ اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کو، اتنی بڑی شخصیتوں کو قرآن نے یہ ادب سکھایا تھا، تو ہم تو کون سے کھیت کی مولی ہے؟ ہمیں کتنا زیادہ باادب رہنا چاہیے اس جگہ۔ اور ایک جماعت کی تعریف اس طرح کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول، یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، ہلکی آواز رکھتے ہیں، تو ان کا اجر بیان کیا ہے قرآن نے، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وفات کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے زندگی میں تھی، جیسے آپ کی موجودگی میں، آپ کی حیات دنیاوی میں آپ کا ادب اور احترام ضروری تھا، ایسے ہی آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی انسانوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، وہاں حاضر ہونے والوں کو چاہیے کہ مسجد نبوی میں بلکہ پورے مدینہ پاک کے اندر بہت ادب اور احترام سے رہے۔ تو یہ حضرات چونکہ
عشق رسول میں، محبت رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، لہذا یہ ساری باتیں ان کو ہمیشہ سامنے رہتی تھی۔ اور دوسرا بھی سامنے والا امیر المومنین ہے، یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ برا مان جائے گا، مانتا رہے برا۔ یہ تھا ان لوگ یہاں کے مانتا رہے برا، کم سے کم اللہ راضی رہے، اللہ کے نبی راضی رہے، تو کو ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہمیں کیا رہنا دنیا سے۔ یہ ان لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا۔ آج اس کا الٹا ذہن بنا ہوا ہے، اللہ ناراض ہو رہے تو ہوتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے تو ہوتے رہیں، ہمیں تو لوگوں کی دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیسے کر رہے ہیں، لوگ کس سے خوش ہوں گے، ہمیں تو وہ کام کرنا ہے۔ حالانکہ لوگوں کی پرواہ سے کیا فائدہ، اجر و ثواب تو اللہ دیں گے، گناہ پر عذاب بھی اللہ دیں گے، تو انسانوں کی کیا فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی محبت رسول، عظمت رسول عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔